اس پر ستم یہ کہ باتھ روم بے حد متصر تھا۔ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں تختہ ہو گئیں۔ وہاں اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں ٹہل سکتا۔ ادھر سکندر کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سردی کے علاوہ اب بدبو بھی پریشان کن ثابت ہونے لگی تھی۔ پھر جب چیخنے سے کام نہ چلا تو میں نے چیخنے کے ساتھ ساتھ دروازہ بھی دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے نکالنے والے میرے بارے میں پوچھیں گے تو میں خود کو سکندر کا مہمان ظاہر کروں گا۔ اس چیخو پکار اور دروازہ پیٹنے کا نتیجہ جلد ہی نکل آیا اور سکندر کے کمرے میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ میرے ہنگامے نے بہت سارے لوگوں کو اس کمرے کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اب شاید وہ واویلا کا مقام تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک فائنل چیخ ماری اور باتھ روم کا دروازہ کھول دیا، اور وہاں سکندر موجود نہیں تھا۔ وہ تمام کے تمام میرے لیے نئے لوگ تھے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں سکندر کا دوست ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہاتھ منہ دھونے باتھ روم گیا کہ باہر کی کنڈی خود بخود لگ گئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں ٹکرا لگایا۔ نہیں، یہ تو میں نے سکندر سے کہہ کر بند کرائی تھی، میں نے جھیم کر کہا۔ اندر چٹخنی نہیں ہے۔ وہ سب لوگ ہنسنے لگے۔ اچھا تو تم سکندر کے دوست ہو؟ پہلے آدمی نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہم مختلف کمروں اور حدریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آئے۔ وہاں چاروں طرف نشستیں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں وہی شخص بیٹھا تھا جسے لومڑی نواز کہا جاتا تھا اور جس کا نام دلاور تھا۔ کون ہے یہ؟ دلاور نے ان لوگوں سے پوچھا۔ کہاں سے پکڑ کر لائے ہو اسے؟ یہ سکندر کے باتھ روم میں بند تھا، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ بہت ہنگامہ کر رہا تھا۔ کون ہو بھائی تم؟ اب دلاور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں سکندر کا دوست ہوں۔ کیوں بھائی سکندر، کیا چکر ہے یہ؟ اس نے سکندر سے پوچھا جو قریب ہی دست بستہ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں سرکار، میں تو اسے جانتا بھی نہیں، سکندر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خون کھول گیا۔ وہ عجیب طوطا چشم آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ ارے میں وہی ہوں، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے تو تمہیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، سکندر نے ڈٹائی سے کہا۔ میرا خون کھول گیا۔ وہ عجیب طوطا چشم آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ ارے میں وہی ہوں، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے تو تمہیں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، سکندر نے ڈٹائی سے کہا۔ بدبخت، تو مجھے بھول گیا؟ میں دھاڑا، اور حقیقت مجھے اپنے غصے پر قابو پانا دوبر ہو گیا تھا۔ ارے میں وہی ہوں جسے تو کرتوش کہنا چاہتا تھا۔ یہ کیا نام ہوا؟ دلاور نے کہا اور زوردار کہکا لگایا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ہنسنے لگے۔ حفت اور شرمندگی کے احساس نے مجھے نیم جاں کر دیا۔ زبان پھسل گئی تھی، البتہ اب خاموشی بہتر تھی۔ پتہ نہیں سکندر نے کیوں آنکھیں پھیر لی تھی۔ آپ خود ہی سوچے سرکار، سکندر نے کہا۔ میرے کسی دوست کا ایسا بیتکا نام ہو سکتا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، دلاور سر ہلا کر بولا۔ یہ شخص مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے لے جاؤ سلمان اور بند کر دو۔ میں احتجاج کرتا رہ گیا اور وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ نہ جانے یہ سلمان کون تھا جسے میری ہم نشینی کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ وہ لوگ مجھے کھینچ تان کر ایک تہانے میں لے گئے۔ تہانے کا آہنی گیٹ مقفل تھا۔ انہوں نے تالا کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ اندر سیڑھیاں تھیں، میں نے انہیں اپنے قدموں سے طے کرنا مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں لڑکنا پڑتا۔ تہانے میں اندھیرا نہیں تھا، چنانچہ وہاں کے جغرافیائی حالات سے آگاہی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ابھی میں تہانے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے میری گردن دبوچ لی تھی۔ وہ بہت طاقتور آدمی تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھے زمین پر پٹک دیا اور فوراً ہی میرے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اسے دیکھ کر میری ہوا بگڑ گئی۔ وہ بہت خوفناک آدمی تھا۔ داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں خونے کبوتر کی طرح سرخ تھی۔ اس کے جسم پر چیتڑے جھول رہے تھے۔ شاید وہ مذکورہ سلیمان تھا اور میں اس کا بدنصیب مہمان۔ تو میرا مرغا ہے، اس نے میرے سینے پر گھٹنے کا دباؤ ڈالتے ہوئے زوردار تان لگائی۔ آہا، تو میرا مرغا ہے اور میں تیری مرغی ہوں۔ جان بچانے کے لیے میں مرغا بھی بن سکتا تھا، لیکن اسے اپنی مرغی کی حیثیت سے قبول کرنا اپنی قبر کھودنے کے مترادف تھا۔ نہیں بھائی جان، میں ہوں ابوالعمران، میں نے بہت احترام سے کہا۔ نہیں بھائی جان، میں ہوں ابوالعمران، میں نے بہت احترام سے کہا۔ نہیں نہیں، وہ پھر گنگنایا۔ تو میرا مرغا ہے اور بانگ بھی دے گا۔ اس نے پھر ہانک لگائی۔ اب اپنے مرغے پن کا اقرار کرنے ہی میں عافیت تھی، شکر ہے اس نے مجھے اپنا مرغا سمجھا۔ اگر مرغی سمجھتا اور انڈے دینے کا حکم صادر فرماتا تو میرا کیا بنتا؟ ہاں بھائی، میں مرغا ہوں، میں نے دردناک لہجے میں اعتراف کیا۔ تو پھر بانگ دے، اس نے فرمائش کی۔ میں ہچکچایا۔ جواباً اس کا گھٹنا کوئی 1 انچ سے قریب ہی میرے سینے میں دھس گیا، اور ذرا سا دباؤ پڑتا تو شاید میرے دل ناتوا کا اس کے گھٹنے سے وصل مکمل ہو جاتا، بلکہ رنگ و خوشبو میں حل ہو جاتا۔ میں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی اور بانگ دے ڈالی، لیکن وہ میرے سینے پر اپنے گھٹنے کا مقدر رکھے ہوئے تھا، اس لیے میری آواز اس کی تشفی نہ کر سکی۔ ٹھیک طرح سے بانگ دے میرے مرغے، یہ گھٹا تو اٹھاؤ، میں نے بمشکل کہا۔ نہ جانے کیسے میری بات اس کی کھوپڑی میں اتر ہی گئی۔ میرے سینے سے وہ غیر جذباتی بوجھ اٹھ گیا۔ میں نے خلوص اور شکر گزاری کے جذبے سے مسرور ہو کر ایسی زوردار بانگ دی کہ خود میرا دل خوش ہو گیا، اور پھر اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے جھوم رہا تھا، لیکن دوسری بانگ نے میرے حلق میں خراش ڈال دی
اور میں کھانسنے لگا۔ وقفہ نہیں ضروری ہے، زیادہ بچے اور خوشحال گھرانہ، بانگ لگانا بانگ لگانا۔ اس نے پھر گا کر فرمائش کی، لہجے میں خفیف سی تنبیہ بھی تھی۔ ناچار میں نے بانگ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بانگ دیتا رہا، جب بھی میری آواز ہلکی ہو جاتی وہ میری گردن تھام لیتا اور مجھے بانگ کا والیوم بڑھانا اور مجھے سلسلہ شروع کر دیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بانگ دیتا رہا، جب بھی میری آواز ہلکی ہو جاتی وہ میری گردن تھام لیتا اور مجھے بانگ کا والیوم بڑھانا پڑتا۔ لیکن کوئی انسان آخر کب تک مرغے کی بانگ دے سکتا ہے؟ میرا گلا بیٹھ گیا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور ساتھ ہی مجھ پر جھلاٹ کا زبردست حملہ ہوا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ ابے چپ کیوں ہو گیا؟ وہ دھاڑا۔ میں تمہارا مرغا ہوں نا؟ میں نے کرا کر پوچھا۔ تو میرا مرغا ہے؟ اس نے بھیروی میں جواب دیا۔ اور تم میری مرغی ہو؟ میں تیری مرغی ہوں، وہ کھرچ کر بولا۔ اب بانگ دے، پہلے تم انڈا دو اور تم میری مرغی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے التجا کی۔ وہ منسی مزاج دیوانہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے انڈا دینا چاہیے، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ پھر وہ یوں زور لگانے لگا جیسا انڈا دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور جسم پر تشنج طاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ کافی دیر زور لگانے کے بعد اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نہیں بنتا، میں شاید کڑک ہو گیا ہوں، مجھ سے بانگ نہیں دی جائے گی، میں کڑک مرغی کا مرغا ہوں، اس نے اعلان کیا۔ خیر تم بانگ دو، مجھ سے بانگ نہیں دی جائے گی، میں کڑک مرغی کا مرغا ہوں، میں نے دلیل دی۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نعرہ لگایا۔ وہ مارا، بات سمجھ میں آ گئی۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں کڑک ہو گیا ہوں۔ ہاں کہا تو تھا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا مرغا ہوں۔ اس نے پھر تان سے انکیور کو تڑپایا۔ انڈا کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ فتحانہ تھا۔ میرے دیوتا کوچ کر گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تو میری مرغی ہے؟ میری سوچ مکمل ہونے سے پہلے اس نے الفاظ میں اس امر دل فراش کا اعلان کر دیا۔ اس بار میں نے پہل کرنا مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے انڈا دینے کی فرمائش کرتا، میں نے اسے بانگ دینے کی فرمائش کر ڈالی۔ ساتھ ہی اسے یہ مستہ بھی سنایا کہ اگر وہ مسلسل ایک دن بانگ دینے میں کامیاب ہوا تو میں انڈا دوں گی۔ میں تیری مرغی ہوں، بانگ کے فوراً بعد انڈا دوں گی، میں نے وعدہ کرنے کے سے انداز میں کہا۔ اس نے اس بات پہ سر ہلایا، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بانگ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے بلا ٹال دی، لیکن بعد میں پتا چلا میں نے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ اس نے گردن کی رگیں پھیلائیں اور پھر جو بانگ دی تو خدا کی پناہ کہ اگر میں جنگل میں ہوتا تو اسے ہاتھی کی چنگاڑی یا شیر کی دھاڑی سمجھ سکتا تھا۔ البتہ الفاظ خالص مرغیائی زبان میں تھے، یعنی ککڑو کو تہانے کی دیواریں تک لرز گئی۔ میرے کانوں کے پردے یقیناً پھٹ گئے ہوں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں ایک عذاب سے نکل کر دوسرے عذاب میں پھنس گیا تھا۔ وہ میری حالت زار سے بے خبر بانگ کی صورت دھاڑے جا رہا تھا۔ اس کے سٹیمنا پر مجھے رشک آنے لگا، وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کہیں کرکٹ میں گھس جاتا تو بڑے بڑے بالرز کے چراغ گل ہو جاتے، اور شاید اس کے پھیپھڑوں کی جگہ قدرت نے 2 ایٹمی ری ایکٹر رکھ دیے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 50 سال تک اسی طرح بانگ دے سکتا ہے۔ اسے بانگ دیتے کافی دیر ہو گئی تھی اور آواز میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ میں اس حال کو پہنچ گیا تھا کہ دیواروں سے سر ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے خدا کا واسطہ دیا، لیکن مجال ہے جو اس کے کان پر جوں بھی رینگی ہو۔ وہ آنکھیں بند کیے بانگ مسلسل میں ہمتن مصروف تھا۔ وہ مصیبت ایسی تھی کہ دعائے غیاب بھی اس سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ ابھی اس مصیبت سے نپٹنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسری مصیبت سر پر ٹوٹی۔ اچانک ایسا لگا جیسے کائنات کی ہر چیز ٹھہر گئی ہو، ہر طرف بڑی سماعت شکن خاموشی چھا گئی۔ وہ چپ ہو گیا تھا، لیکن زیادہ دیر خاموش نہیں رہا۔ تو میری مرغی ہے؟ اس نے پہلے کی طرح گا کر کہا۔ لا اب انڈا دے۔ لیکن میرے بھائی تمہیں پورے 1 دن بانگ دینا تھی، میں نے اسے یاد دلایا۔ اور مجھے بانگ دیتے ہوئے پورے 2 دن ہو گئے ہیں، اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں نے احتجاج کیا۔ اس نے فوراً میری گردن تھام لی اور جھٹکے دینے لگا۔ لا اب انڈا، لا اب انڈا دے۔ وہ چیخے جا رہا تھا۔ بلاخر جان چھڑانے کے لیے میں نے انڈا دینے کی حامی بھر لی اور زور لگانے میں مصروف ہو گیا۔ در حقیقت میں سوچے جا رہا تھا کہ اس مصیبت کا کوئی حل بھی ہے۔ میں ابھی اس مصیبت پر قابو پانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اور وہ مصیبت لا انڈا دے کی گردان کر رہی تھی کہ تہخانے کا دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف جھپٹا۔ یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ تمہیں مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی؟ مہمان سمجھ کر ہی تو یہ حرکت کی ہے، اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا۔ آپ جن ہیں اور ہر قسم کی مشکلات سے گزر سکتے ہیں۔ میرا خون کھول کر رہ گیا۔ اس نے جن تک کو مذاق سمجھ رکھا تھا، مجھے تو اب وہ خود ایک جن معلوم ہونے لگا تھا۔ دیکھیے نا جناب، ہمارے خان صاحب بہت گرم مزاج آدمی ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنا مہمان تسلیم کر لیتا تو بلا اجازت مہمان کو حویلی میں لانے کے جرم میں میری کھال کھچوا دیتے۔ تمہاری کھال میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ بات بات پر تمہاری کھال کھچنے لگتی ہے، میں نے بھنا کر کہا۔ فقطاً وہ پاگل کی طرح میری طرف چھپٹا۔ میں نے اچھل کر سکندر کی آڑ لے لی۔ وہ کمبخت سکندر کی طرف متوجہ نہیں تھا،
اس کا نشانہ میں ہی تھا۔ آپ بہت کمزور جن ہے جناب، سکندر نے رکھائی سے کہا۔ آپ سے مل کر میں بہت مایوس ہوا ہوں۔ بکواس مت کرو، میں پنتیرا بدلتے ہوئے چیخا، کیونکہ پاگل پھر مجھ پر حملہ ور ہوا تھا اور بڑی شدت سے انڈے کا تقاضا کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انسانی روپ میں آنے کے بعد میری صلاحیتیں بڑی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی آپ تو جن ہیں، اس بیچارے کو ایک انڈا ہی دے دیں۔ میں کہتا ہوں چپ رہو۔ میں پھر دھاڑا، واقعی انسان بننا آپ کو راس نہیں آیا۔ خیر اب یہاں سے نکل چلیں، اس نے خوشخبری سنائی۔ اس پاگل کے دوبارہ چپٹنے سے پہلے ہی میں سیڑھیاں چڑھ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر میں سکندر کے ساتھ باہر آ گیا۔ سکندر نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور بولا، چلیے آپ پھر میرے کمرے میں قدم رنجا فرمائیے، میں مشکور و ممنون رہوں گا۔ کیا ہو گئے تم؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ زبان پھسل گئی، میں ممنون و مشکور کہنا چاہتا تھا۔ اس نے صفائی پیش کی، لیکن اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ نہیں، میں ہرگز وہاں نہیں رہوں گا، بس اب میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے بے خفا ہو کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپ یہ تو دیکھیے کہ میں کن مشکلوں سے تہخانے کی چابیاں لایا ہوں، ورنہ آپ اس پاگل کے ساتھ رہ کر انڈا دینے پر مجبور ہو جاتے۔ پھر آپ نے میری مدد کا وعدہ بھی کیا تھا۔ تم بہت گستاخ ہو۔ فطرت سے مجبور ہوں، اس لیے درگزر کی عادت ڈالی ہے۔ ماں باپ نے بچپن ہی سے غلط عادتیں ڈال دی تھی، شرمندہ ہوں۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے بستر پکڑا اور وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم صاحب، اس نے معذرت کی۔ آپ نے خود کو باتھ روم میں بند کروا لیا۔ پھر خان صاحب کا بلاوا آ گیا اور میں وہاں ڈانٹ سننے میں مصروف ہو گیا۔ اسی وقت آپ سامنے آئے۔ میں نے عقل مندی کی کہ آپ سے انجان بن گیا، ورنہ دونوں کا برا حشر ہوتا۔ بعد میں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ وہ تو ہمارے عقیدت کے آدھے رہ گئے۔ میری بزرگی کا کیوں بتایا انہیں؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ خان صاحب کی بیٹی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ دراصل آپ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ خانزادی پر تو کوئی اندھا بھی عاشق نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی برادری کا کوئی فرد ان سے حماقت کر بیٹھا ہے، یا پھر کبیر شاہ اس کے چکر میں ہے۔ لیکن کبیر شاہ کو خانزادی سے زیادہ خان کی دولت سے پیار ہے، اس لیے وہ اسے شادی پر رضامند ہے، بلکہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ بہرحال انہیں جہنم میں جھونکے، آپ تو بس جین بھگا دیں۔ دیکھو بھائی، میں برادری سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میں نے پہلو بچانا چاہا۔ ممکن ہے وہ جن سردار سے میری شکایت کر دے، لیکن آپ تو خود جن بادشاہ ہیں، اس نے مکھن لگایا۔ پھر آپ مجھ سے وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ خیر دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ اس کو تو تمہاری مہربانی سے میرا جوڑ دکھ رہا ہے، آرام کی ضرورت ہے مجھے۔ ضرور اس بستر پر استراحت فرمائیں، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ یہ میری زندگی کا یادگار لمحہ ہے۔ میں ایک عظیم المرتبت اور قوی الحفظہ جن کو آرام کرتے ہوئے دیکھوں گا، واہ۔ میں اس کی زہریلی باتیں پی گیا کہ مناسب یہی تھا۔ بستر پر لیٹ کر رضائی میں گھس کر میں نے آنکھیں موندیں اور ہمیشہ کی طرح گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب پانی میرے ناک اور کانوں میں داخل ہوا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور ججری لے کر آ گیا۔ اس وقت میں جس صورتحال سے دوچار تھا، اس کا تصور ہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں اس وقت کسی دریا میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ میری حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تصور تو کیجئے کہ آپ بستر میں سوئیں اور آپ کی آنکھ دریا میں کھلے اور آپ تیرنا بھی نہ جانتے ہوں، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ بس وہی کچھ مجھ پر گزر رہی تھی۔ مجھے اس حال میں اتنا احساس ضرور ہوا کہ قریب ہی کچھ لوگ موجود اور ہنس بھی رہے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اس کے باوجود میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پانی منہ اور ناک کے راستے پیٹ میں اترا جا رہا تھا۔ میں حسب توفیق سانس روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے مرنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن خدا کو شاید میری زندگی منظور تھی۔ اچانک ایک لکڑی میرے ہاتھ آ گئی اور ساتھ ہی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والے محاورے کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کی رحمت کی علامت، وہ لکڑی مجھے کنارے تک لے آئی۔ میں پانی سے باہر آ کر بے سدھ پڑ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اب بھی اندھیرا تھا اور پیٹ بھی بری طرح پھول گیا تھا۔ پھر مجھے ابکائی آئی اور آتی ہی چلی گئی۔ پیٹ کا تمام پانی باہر نکلتے ہی میری طبیعت بحال ہو گئی۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان میں سکندر بھی موجود تھا۔ میں غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے دھاڑ کر سکندر سے کہا۔ مبارک ہو سرکار، سکندر نے کہا، لیکن وہ میری بجائے دلاور ہاں سے مخاطب تھا۔ دوپہر میں نے کہا تھا نا، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں ان کی بزرگی کا قائل ہو گیا ہوں، خان نے کہا۔ پھر وہ دیگر لوگوں کی طرف مڑا۔ ارے بدبختوں، کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ پیر صاحب کے گلے میں ہار ڈالو۔ میرے احتجاج سے پہلے ہی میرے گلے میں ہار ڈالے جانے لگے۔ ان کا طریقہ بھی عجیب و غریب تھا۔ ہار بھی الٹے ڈال رہے تھے، یعنی ہار پیچھے سے ڈالے جا رہے تھے۔ ہاروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میری آنکھیں تک چھپ گئی۔ غصے کی شدت اور احساس بے بسی نے مجھے شل کر دیا تھا۔ پھر کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں ہیں، سکندر کی منحوس آواز سنائی دی، لیکن یہ ضروری تھا۔ آپ تو روشن ضمیر ہے، وجہ خود ہی معلوم کر لیں گے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، لیکن ہاروں کے پھول منہ میں گھس آئے۔ دم الگ گھٹا جا رہا تھا۔ اب میں اندھا تھا اور سکندر میری لاٹھی۔ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں آنکھوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور مجھے آپریشن کے لیے لیے جا رہے ہیں۔
ایک بار میں نے رک کر ہار اتارنے کی کوشش کی لیکن سکندر نے مجھے روک دیا۔ کیا غضب کرتے ہیں، عقیدت مندوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، اس نے کہا۔ چاروں ناچار میں اندھوں کی طرح اس کا ہاتھ ہمیں چلتا رہا، پھر مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میری چیخ نکل گئی۔ معاف کیجیے گا جناب، میں آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ اب یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سکندر کو ایک طرف دھکیلا اور ہار اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دشواری یہ تھی کہ ہاروں کا رخ پیچھے کی طرف۔ جیسے تیسے ہاسی دیر میں نے ان ہاروں سے پیچھا چھڑایا۔ اب جو میں نے دیکھا تو سارے عقیدت مند دب بخود کھڑے تھے۔ دلاور خان کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے؟ میں دھاڑا۔ تم میرے غصے کو بھڑکا رہے ہو۔ ہمیں معاف کر دیں عالی جناب، دلاور خان گڑ گڑایا۔ یقین کیجیے ہم نے یہ سب کچھ بری نیت سے نہیں کیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ میرے دادا مرحوم، خدا انہیں جنت نصیب کرے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ ان کے قصے سنانے بیٹھو تو عمر تمام ہو جائے اور ان کی باتیں ختم نہ ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کے سلسلے میں باسمتی چاولوں کی کئی بوریاں منگوائیں۔ پھجا باورچی نے جو پلاؤ پکایا تو چاولوں کی مہک آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اس وقت حویلی کی چھت پر کھڑا کنکوے اڑا رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پتنگ بازی کا جسے ایک بار چسکا لگ جائے، یہ کیا بکواس ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گیا۔ ان باتوں سے میرا کیا تعلق؟ ارے مجھے خیال ہی نہیں رہا، خان چونک کر بولا۔ بس جناب میری ذہنی روک کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی تو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ڈپٹی کمشنر نیا اس علاقے میں آیا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نیا 9 دن اور پرانا 100 دن، پھر بھی نئی چیز نئی ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا کیا؟ لوگ اگر کنویں میں گرنے لگیں گے تو کیا میں بھی گر جاؤں گا؟ کیوں گر جاؤں؟ مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈرتا میں کسی سے بھی نہیں۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ لیکن جناب آپ کی تسلی تو ضروری ہے، وہ گھبرا کر بولا۔ آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ دادا مرحوم نے مردان بزرگ کی شناخت کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، انہی کی روز سے میں آپ کو پرکھ رہا تھا۔ قدرت نے غیب سے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا تو میں آپ کو پہچان گیا۔ اچھا تو تم میرا امتحان لے رہے تھے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی جناب، بزرگی اپنی جگہ، لیکن امتحان بہت ضروری ہے۔ سچ پوچھئے تو میرا امتحان کے نام سے دم نکلتا ہے۔ ایک بار چھٹی جماعت میں امتحان کا تذکرہ سنا تو بس میں چلایا۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ خان سہم کا چپ ہو گیا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکے گا۔ رہ کر اس کے ہونٹ لرزنے لگتے تھے۔ خدا جانے میں کن پاگلوں میں آ پھنسا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر وہاں کچھ دیر اور رہا تو خود بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ بہرحال مجھے حویلی کے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں خود کو تو مزکہ حیض لگ رہا تھا، لیکن لوگ مجھے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سکندر پیش تھا۔ اس نے سینہ پھلا رکھا تھا اور گردن اکڑا رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود کو کولمبس اور مجھے امریکہ سمجھ رہا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں وہاں سے بھاگ لینا چاہتا تھا۔ اگر دلاور خان اپنے دادا کے فرمان کے مطابق 2-4 آزمائشوں سے مزید گزار دیتا تو میرا تختہ ہی ہو جاتا، لیکن میں اب دوائے غیاب بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پردیس میں اب مزید حادثات سے دوچار ہونے کا تصور ہی میرے لیے روح فرسا تھا۔ پھر میں نے سوچا اس سلسلے میں خود کوئی تدبیر کروں گا۔ سرکار آپ کی بزرگی تو ثابت ہو گئی، سکندر نے مجھے چونکا دیا۔ اب آپ ہمارے خان محترم کی ایک مشکل آسان فرما دے تو کرم نوازی ہوگی۔ کہو، میں نے درویشانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اب خان زادی سے جن کا عشق زیر بحث آئے گا۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ اس حویلی میں جن موجود ہیں اور ایک صاحبزادی کے سر پر بھی ہیں۔ میں نے روک جمایا، لیکن جنوں کو بھی ہماری آمد کا پتہ چل چکا ہے۔ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمیں ایک چلہ کرنا ہوگا، لیکن اس چھت کے نیچے نہیں۔ خان دوسری چھت ڈلوا دیں گے، آپ فکر نہ کریں، سکندر نے جواب دیا، اور دلاور خان زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ مجھے غصہ تو بہت زور کا آیا، لیکن معاملہ وہاں سے نکل بھاگنے کا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ تم ہمارا مطلب نہیں سمجھے، وہ چلہ مجھے ویرانے میں کرنا ہوگا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، خان سر ہلا کر بولا۔ بتائیں کس سمت جانا پسند کریں گے؟ یہاں چاروں طرف ویرانے ہی ویرانے ہیں، ان میں سے کچھ ویرانے دادا حضور کے پیدا کردہ ہیں، ورنہ یہاں بستیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر تم پھر شروع ہو گئے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بس ایک سواری چاہیے اور کھانے پینے کا کچھ سامان، تمہارا کام ختم۔ چلا ختم کر کے میں جنوں سے نپٹ لوں گا۔ کہیں آپ غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے نا، ہم نے بڑی دشواریوں کے بعد آپ کو حاصل کیا ہے۔ سکندر نے مشگافی کی۔ جی تو چاہا کہ گھونسا مار کر اس کے سارے دانت اندر کر دوں، کم بخت میرا ارادہ بھاگ گیا تھا، لیکن ہونٹ کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا۔ میرے غصے کو محسوس کر کے سکندر نے خان کو ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی۔ پھر خان نے ایک آدمی کو سواری کا بندوبست کرنے بھیج دیا، البتہ اشیاء خودنوش کا کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ بزرگوں کو تمام حاجتوں سے ماورا سمجھتے ہیں، بس وہ وہاں دوزانوں
बैठे मुझे अकीदत से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद सवारी का बंदोबस्त करने वाला लौट आया। इसने आकर ये मुस्ता सुनाया कि सवारी का बंदोबस्त हो गया है, तशरीफ लाइए आली जनाब, खान ने मुझसे कहा। मैं इसके साथ कमरे से निकल आया और वो मुझे लेकर बरामदे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास एक जबरदस्त ऊंट बैठा था। इसके पहलुओं के साथ चमड़े के थैले लटक रहे थे, खूब फूले हुए थे। सवारी कहाँ है? मैंने हान से पूछा। ये खास तौर पर आपके लिए मंगवाया गया है, हान ने ऊंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपके शायन शान भी है और आली नसब भी। मैं बिना गया, जिंदगी में कभी तफरीहन भी ऊंट पर बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। क्लिफ्टन के साहिल पर बेशुमार ऊंट वालों ने मुझे दावत दी थी, लेकिन मैंने इस बेहंगम जानवर को सवारी के तौर पर कबूल नहीं किया था, बल्कि मैं तो ऊंट को मंजर फितरत में शुमार करता था। ऊंट ऊंट नहीं लगता था, बल्कि पहाड़ी, बियाबो गया सहरा और जाने क्या कैसे कैसे मंजर पेश करता था। तुम इस आली मर्तबत जानवर को सवारी कहते हो? मैंने पूछा। जी हाँ, आप जैसे आली मर्तबत लोगों के लिए ये सवारी है, वैसे हम इस पर सवारी करने की जरूरत नहीं करते, हाँ ने अकीदत भरे लहजे में कहा। अब मजबूरी थी वहां से निकलने की, यही एक सूरत थी कि ऊंट पर सवार हो जाऊं। चुनाचा मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करता ऊंट की तरफ बढ़ गया। इसके करीब पहुंचकर मैं उलझ गया कि इस पर कहां से और किस तरह चढ़ूं, कोहान पकड़ूं या गर्दन में बाएं हमाइल कर दूं। उधर ऊंट मुझे अपनी तरफ बढ़ते देकर बुरी तरह बिलबिलाने लगा था। इसकी बिलबिलाहट मेरी जान निकाले दे रही थी। तशरीफ ले जाएं जनाब, सिकंदर ने बावाज़े बुलंद कहा। ऊंट आपकी सवारी का शर्फ हासिल करने को बेताब हो रहा है। इसकी मकरू आवाज़ सुनकर मैं सुलग गया। मैंने इरादा कर लिया कि मौका मिलते ही इस मरदूद को माकूल सबक दूंगा। इस वक्त झिझकना मुनासिब नहीं था। वो सब मेरी तरफ मुतवज्जा थे। वो सब मेरे ऊंट पर सवार होने का मंजर देखना चाहते थे। मैंने दिल दिल में खुदा का नाम लिया और इस रेगिस्तानी जहाज की तरफ लपका। इसके कोहान के गिर्द अपने दोनों हाथ लपेटते हुए मैंने एक पाँव इसकी कमर और दूसरी तरफ डालना चाहा, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। मैंने एक पाँव इसकी कमर की दूसरी तरफ डालना चाहा, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि कोहान ऊंट के नज़दीक लीवर होता है। कोहान से मेरे हाथ मस होते ही वो उठ खड़ा हुआ। तब मुझे पता चला कि ऊंट कई मरहलों में खड़ा होता है और हर मरहला कई झटकों पर मुश्तमिल होता है। बहरहाल ऊंट खड़ा हो गया और मैं लटक कर रह गया। वो अजीब मज़ाक़ है सूरत हाल थी। मेरा बुरा हाल था। फिर ऊंट ने एक कदम आगे बढ़ाया और कोहान मेरी गिरफ्त से निकल गया। अलमिया ये था कि मैं पैराशूट बांधे हुए नहीं था। मेरा अंदाज़ा तो ये है कि मेरे बदन को ज़मीन से मुलाकात करने में 2.5 मिनट लगे होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं इस वक्त अजाब से गुजर रहा था, बल्कि अजाब से गिर रहा था। ज़मीन से गिरते ही मेरा सूरज गुरूब हो गया। ये बात नहीं कि मैं बेहोश हो गया था। मैंने इन खबीसों के कहके सुने, लेकिन आंखें खोलकर इनकी तरफ देखना शान बुजुर्गी के खिलाफ था। फिर इसी आलम में मेरे शाने पर एक ज़बरदस्त ठोकर लगी। मैं बिना कर रह गया। एक तो मेरी हालत ज़ार, इस पर वो खबीस मुझे ठोकरें मारे थे, लेकिन जब मैंने आंखों में गुस्सा पैदा करते हुए इन्हें खोला तो ये देखकर जान निकल गई कि वो ऊंट की कारस्तानी थी। दरअसल इसने ठोकर नहीं लगाई थी, बल्कि किसी तरह इसमें रिवर्स गियर लग गया था और पीछे हटने के अमल में इसका खुर या वो जो भी होता हो मेरे शाने से टकराया था। अचानक मुझ पर ऊंट का इरादा खुला। वो अपने तौर पर इत्मीनान करने के बाद मुझ पर तशरीफ फरमा होने की नीयत कर रहा था। अगर वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता तो मैं यकीनन अबुल इमरान की बजाय सुफूफे इमरानी कहलाता और शुतर गमजे की बीमारी का तीर बहदफ इलाज होता। इसने जैसे ही अगले घुटने मोड़े, मैंने तेजी से बेतरबे कई करवटें बदली और इसकी रेंज से दूर निकल गया। इसी वक्त ऊंट बैठ गया और मेरे कीदतमंदों ने तालियां पीटना शुरू कर दी। मैंने लेटे लेटे ऊंट को देखा। तब पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेहद तवीलो, अरीज और बुलंद था। अकीदतमंद दौड़ते हुए मेरी तरफ चले आए और उन्होंने सहारा देकर मुझे खड़ा कर दिया। मुझे अच्छी खासी चोट आई थी, लेकिन मैं कराह भी नहीं सकता था। अब पता चल रहा था कि बुजुर्गी किस कदर महंगे दामों मिलती है। मुबारक हो सरकार, सिकंदर ने मुझे देखते ही कहा। आप दूसरे इम्तहान में भी सुरखरू हुए। अब आपकी बुजुर्गी मुस्तनद हो गई। ये भी आपकी बुजुर्गी का इम्तहान था। इस मर्तबा दिलावर खान बोला। इस ऊंट पर वाकई कोई नहीं बैठा। ये बेहद शरीर जानवर है। हम बुजुर्गी का दावा करने वालों को इस पर सवारी करने की दावत देते हैं और आखिर में ये इन पर सवारी करता है। आप पहले आदमी हैं जो बच निकले हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोया वो ऊंट लोगों को गिराकर इन पर बैठने का आदी था। मैं बाल बाल बचा था। मुझे खुदा ने बचा लिया था। जी में तो आया कि बुजुर्गी का कंबल उतार फेंकूं, लेकिन डर था कि किसी और मुसीबत में न फंस जाऊं। उधर दिलावर खान ने ऊंट के हवाले से अपने दादा के तस्करे की गुंजाइश निकाल ली थी। इसकी बकवास मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। चनाचा मैं बिना कर ऊंट की तरफ बढ़ा और उछल कर इसकी पुस्त पर सवार हो गया, लेकिन नकेल मेरे हाथ में न आई। ऊंट शायद इसी मौके का मुंतजर था। चनाचा सेल्फ स्टार्ट हुंडा 50 की तरह ना सिर्फ उठा बल्कि बकटूर दौड़ लिया। मैंने इसके कोहान को यूं दबोच रखा था जैसे कोई बच्चा माँ की गर्दन में झूल रहा हो। अगर मेरी गिरफ्त मजबूत ना होती तो वो ऊंट मुझे गिराकर अपने आकाओं की नजर में सुरखरू हो जाता। ये सोचने की मोहलत किसे थी कि ऊंट किस तरफ जा रहा है।
میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑے جا رہا تھا. مجھے علم نہیں تھا کہ اونٹ کے بریک کہاں لگے. نکیل میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس کے ساتھ کھینچا تانی کر کے آزماتا. پھر مجھے کار کے بریک کا خیال آیا. اس اونٹ کی تمام حرکتیں کار ہی کی سی تھیں. چنانچہ میں نے اس کی پسلیوں پر زور سے پیر مارا. میری بدنصیبی کہ وہ بریک کی بجائے ایکسیلیٹر ثابت ہوا اور اونٹ بالکل اڑنے لگا. ناچار اپنا وجود اس کی پشت پر برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس کے کوہان پر لیٹنا پڑا اور میری پسلیوں پر قیامت گزر گئی. خدا جانے کب اونٹ نے پھریری سی لی اور میں توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح زمین پر گرا اور گرتے بے ہوش ہو گیا. آنکھ کھلی تو اونٹ کی دہشت بدستور مجھ پر قائم تھی. حالانکہ میرے چاروں طرف مقابلتاً معقول صورت والے لوگ موجود تھے. بس ان سبوں کی مونچھیں بہت گھنی، آنکھیں خونخوار اور سرخ تھیں. اونٹ کی دہشت کا یہ حال تھا کہ مجھے وہ سب لوگ اونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے. اوئے کاکے، اب اٹھ جاؤ. ماں نے کرخت آواز گونجی اور میں اٹھ بیٹھا، لیکن میری چیخیں نکل گئیں. وہ ایک کمرہ تھا اور میں فرش پر پڑا ہوا تھا. 10-12 خوخار آدمی مجھے دیکھ رہے تھے. ان کی نگاہوں میں دلچسپی تھی. کون ہے تو؟ اسی کرخت آواز نے دریافت کیا. اس بار میں نے اسے دیکھا. وہ ان سب میں ممتاز نظر آ رہا تھا. اس کے گلے میں طلائی زنجیر تھی، اوپر کے 2 دانت بھی سنہرے تھے. میں ابو العمران ہوں، میں نے کراہتے ہوئے کہا. یہ تو نے ہاں صاحب کا اونٹ کیوں چرا لیا؟ میں نے وہ اونٹ نہیں چرایا. میں نے جلدی سے صفائی پیش کی. مجھے وہ اونٹ خود دلاور خان نے سواری کے لیے دیا تھا. مجھے تو بھائی اونٹ ڈرائیو کرنا بھی نہیں آتا، اسی لیے تو اس حال کو پہنچا ہوں. یہ کیا بکواس ہے؟ وہ شخص اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو گیا. شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے سردار. اونٹ سے لٹکے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا تھا اسے. اس شخص نے جواب دیا. اچھا، خان نے تجھے وہ اونٹ کس خوشی میں دیا تھا؟ سونے کے دانت والے سردار نے پوچھا. میں ان کی بیٹی کے سر سے جن بگانے کے لیے چلا کاٹنے نکلا تھا. مجھے سواری کی ضرورت تھی. انہوں نے وہ شریر اونٹ مجھے دے دیا اور اس اونٹ نے میرا بیڑا گرک کر دیا. لیکن بھائی تم کون ہو؟ شاید تم نے میرا نام سنا ہو. وہ اکڑ کر بولا. میرا نام گلشن ہے، گلشن ڈاکو. میں اس لڑکی کی مناسبت سے سکڑ کر رہ گیا. اس سے ملاقات کی تمنا تو تھی، لیکن یوں ناگہانی ملاقات کا تصور بھی نہیں کیا تھا. میں نے نگاہوں میں ستائش سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا اور قصیدہ خوانی شروع کر دی. آخا، تو آپ ہیں گلشن ڈاکو؟ میں نے لہک کر کہا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی. کہاں چھپے ہوئے تھے آپ عالی جناب؟ میری تو آنکھیں ترس رہی تھیں آپ کی دید کو. خان صاحب نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں آپ جیسا گبرو اور حسین و جمیل نوجوان کوئی نہیں. واہ، میں تو قائل ہو گیا خان صاحب کا. آپ تو آپ ہی ہیں جناب. کیا شان ہے آپ کی. آپ نے شب وصال کے بعد آئینہ کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کو پتا چلتا کہ ہر بار آپ کی دوشیزگی کچھ اور نکھر آتی ہے. اور یہ آپ کے 2 دانت، ایسے دانت تو میں نے کہیں نہیں دیکھے. دانت نکالتے ہیں جو بجلی سے چمک جاتی ہے. واہ، ابے یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پاؤں پٹک کر دھاڑا. اونٹ سے گرتے ہوئے تیرے سر پر چوٹ لگی ہے؟ مجھے علاج کرنا پڑے گا. سرکار، اس کا علاج پھر اسی اونٹ پر سواری کرنا ہے، ایک ڈاکو نے مشورہ دیا. فلموں میں یہی ہوتا ہے. جس ٹریکٹر کے نیچے آنے کی وجہ سے یادداشت گم ہوتی ہے، اسی ٹریکٹر کے نیچے دوبارہ آنے سے بحال ہو جاتی ہے. میں علاج بالمثل کی وہ خوفناک تجویز سن کر جان بحق ہوتے ہوتے بچا. میں اب ٹھیک ہوں بھائی، میں نے بکھلا کر کہا. اس اونٹ کو مجھ سے دوری رکھو. میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ سب ہنستی ہے. مجھے برا تو لگا، لیکن میں صرف برداشت ہی کر سکتا تھا. اگر یہ خان صاحب کا آدمی ہے تو اسے خان صاحب کے حوالے کر دینا چاہیے، دوسرے ڈاکو نے مشورہ دیا. بات تو ٹھیک ہے، گلشن کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن اس کا حال بہت خراب ہو رہا ہے. 2-1 دن آرام کر لے گا تو پھر بھجوا دیں گے. پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے جوان، تم یہیں آرام کرو. میں نے 2 دن کی مہلت کا سن کر خدا کا شکر ادا کیا. اس دوران میں بھاگنے کی کوئی ترکیب کر سکتا تھا. اگر وہ فوری طور پر مجھے خان صاحب کے حوالے کرتے تو میں پھر اسی مصیبت میں پھنس جاتا. وہ صاحب کمرے سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر گئے. خوش قسمتی سے کمرے میں بستر موجود تھا. میں نے ایک طویل سانس لی اور بستر پر بیٹھ گیا. قدرت نے خود مجھے گلشن ڈاکو تک پہنچا دیا تھا اور وہ لڑکی زینت اسی کی قید میں تھی. کام آسان ہو گیا تھا. البتہ لڑکی کو وہاں سے نکالنا بھی مسئلہ تھا. ایک صورت یہی تھی کہ اسے بھی دبائے غیاب استعمال کراؤں. پھر میں سوچا کہ پہلے لڑکی نظر تو آئے، پھر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. مجھے اب جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا ہے، نہ تو 2 دن گزرتے دیر لگتی ہے اور نہ ہی ان ڈاکوؤں کا ارادہ بدلتے. یہ سوچ کر میں نے جیب سے دعائے غیاب کا کیپسول نکالا اور اسے نکل گیا. کمرے میں روشنی تھی. نتیجتاً میرا سایہ غائب ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ندارت ہو چکا ہوں. اب میں ان ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھا. کمرے میں باہر کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی تھی جو اس وقت بند تھی. میں نے اسے کھول دیا. میں ڈاکوؤں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں فرار ہو گیا ہوں، اور اس دوران مجھے لڑکی کو تلاش کرنا تھا. لیکن دوا کے استعمال کے ساتھ ہی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا. کھڑکی سے باہر ملا ہوا شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جتھا تھا. کھڑکیوں کے پٹ سے وہ چھتا ہل گیا اور مکھیاں یہ سمجھ کر کہ غنیم ان پر حملہ آور ہوا ہے بچھڑ گئیں. لاکھوں مکھیاں حرکت میں آئیں اور مجھے کھڑکی بند کر کے کلا بند ہونے کی مہلت ہی نہیں ملی. اس پر ستم یہ کہ ان بدتمیز مکھیوں کے نزدیک حاضر اور غائب انسان میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. وہ مجھ پر پل پڑی اور جسم سے چمٹ کر رہ گئی.
میں دیوانہ وار اچھلنے لگا، لیکن اچھلنے سے بھلا مکھیوں کے ڈنگ سے نجات ملتی ہے؟ میرے حلق سے فلک شکاف دردناک چیخیں نکل رہی تھی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور مکھیوں نے فوری طور پر دروازہ کھولنے والوں کی بھی توازیں شروع کر دی۔ انہیں میری موجودگی یا عدم موجودگی پر غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ انہیں سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی مکھیوں کو محاذ جنگ وسیع کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس لیے کمرے میں مکھیوں کی نفری کچھ کم ہوگی، لیکن میری جان کو 10-12 مکھیاں ہی کافی تھیں۔ کجا یہ کہ وہ اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں میری مزاج پرسی کر رہی تھیں۔ پھر باہر سے بھی چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ مکھیوں نے ڈاکوؤں کے اڈے پر چھاپا مار کر کوہرام برپا کر دیا تھا، لیکن میری حالت سب سے تباہ کن تھی۔ ان کے نزدیک دشمن اول میں ہی تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں ہی انہیں نظر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھبوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے سارے جسم میں بے پناہ سوزش ہو رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا جسم بری طرح سوج چکا ہوگا۔ ایسا لگتا تھا کہ بدن میں ہزاروں سوئیاں اتری جا رہی تھی۔ جب میں اچھلتے اچھلتے تھک گیا تو میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باہر بھی ہنگامہ ہو رہا تھا، ہر شخص اچھل پھاند میں مصروف تھا۔ ڈاکوؤں پر ایسی افتاد کہاں پڑی ہوگی؟ انہیں تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ آئے ہیں۔ میں اس موقع پر حاضر ہوتا تب بھی فرار ہو سکتا تھا۔ وہ سب یوں بھاگے بھاگے پھر رہے تھے جیسے ان کے پیروں میں اسپرنگ لگے ہوں۔ اچانک ایک ڈاکو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، وہ دیکھو مکھیوں کا جتھا دوڑ رہا ہے، ارے دیکھو کتنا بڑا جتھا ہے۔ افراتفری کے باوجود ہر ڈاکو میری طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ منظر ان کے لیے اس قدر حیرت ناک تھا کہ وہ اچھلنا کودنا بھی بھول گئے۔ پہلے تو میں یہی سوچتا رہا کہ میں ان ڈاکوؤں کے لیے مکھیوں کا جتھا کیسے ہو گیا۔ پھر بات میری سمجھ میں آ گئی کہ میں غائب ہونے کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ مجھ سے لپٹی ہوئی مکھیاں انہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ یقیناً جتھے جیسا منظر ہوگا۔ اگر وہ منظر کسی فلم میں ہوتا تو میں اسے دیکھ کر یقیناً محظوظ ہوتا، لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھا۔ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اذیت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ آنکھ حسب معمول ایک کوٹری میں کھلی۔ جب سے دوا کا چکر چلا تھا، ہر بے ہوشی کے اختتام پر میں خود کو کسی نہ کسی کوٹری میں پاتا تھا۔ یہ 18واں موقع تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ البتہ ایک لحاظ سے مختلف تھا، کیونکہ وہ تھانے کی کوٹری تھی جس میں اس وقت میں استراحت فرما رہا تھا۔ دروازے میں لوہے کی سلاخیں تھیں جن سے یا تو بلکسات، میرا مطلب ہے آسان قسطوں پر نکلا جا سکتا تھا، یا دھواں بن کر۔ خوشگوار پہلو یہ تھا کہ جسم پر سے مکھیوں کا کمبل ہٹ چکا تھا، اور ناخوشگوار یہ کہ اس پرخار کمبل میں لپٹنے کے نتیجے میں بے پناہ اذیت سے دوچار تھا۔ اس پر یہ فکر کہ آخر میں نے تھانے میں قدم رنجہ کیسے فرمایا ہوگا۔ ظاہر ہے میں از خود تو یہ حماقت نہیں کر سکتا۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے ڈاکوؤں کے ساتھ میں بھی گرفتار ہو گیا ہوں۔ اذیت نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو ایک پولیس والے کی آمد پر پتہ چلا کہ میں درحقیقت چیخ رہا تھا۔ پولیس والے نے مجھے گھورا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو شاید کی مکھیوں کا ڈسا ہوا ہوں، میں نے اپنی دانست میں کراہتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس والے نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، مکھیاں تو کاٹتی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بنا گیا۔ میں مرا جا رہا ہوں اور اس کے نزدیک یہ کوئی خاص بات ہی نہیں تھی۔ آپ شور نہ مچانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے ڈانٹا۔ میں یہاں کیوں بند ہوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، انچارج صاحب کو پتا ہوگا، اس نے جواب دیا اور چلا گیا۔ اس کی بے نیازی بھی اشتعال انگیز تھی، لیکن اذیت اشتعال پر غالب آ گئی اور میں دوبارہ کراہنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں حاضر کیسے ہوا۔ اچانک مجھے احساس ہوا میں نے دوا کی حیثیت تو دریافت کر لی ہے، شاید کی مکھیوں کے ڈنگ اس کا اثر زائل کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی پولیس والا پھر نازل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں چابیاں تھیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور بولا، چلو تمہیں انچارج صاحب بلاتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، لیکن انچارج کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں سکندر اور دلاور خان موجود تھے۔ انچارج ان کے آگے بچھا بچھا جا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سب متوجہ ہو گئے۔ دلاور خان نے میرا تفصیلی جائزہ لیا اور انچارج سے بولا، یہ وہ بزرگ نہیں ہے۔ اچھا؟ انچارج نے دانت نکال دی۔ پھر سپاہی کی طرف متوجہ ہو، جاؤ اسے بند کر دو۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ میں سکندر خان کو دیکھتے ہوئے دھاڑا، میں تم لوگوں ہی کی خاطر اس حال کو پہنچا ہوں۔ نہ چلا کاٹنے نکلتا، نہ مکھیاں مجھے کاٹتی، اب تو مجھے پہچانے سے بھی انکاری ہو۔ ارے عالی جناب، سکندر نے کہا، لیکن میں تو صرف آواز سے آپ کو پہچانتا ہوں، آپ اتنے فربا تو نہیں تھے۔ اوہ شاید کی مکھیوں نے آپ کا جغرافیہ تبدیل کر کے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ واقعی میری انگلیاں بھی سے ابو عمران کا چہرہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی، کان اتنے وزنی ہو گئے تھے کہ لٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور دونوں رخساروں میں ہمہ وقت نظر آنے والے ان خوبصورت اور بڑے بڑے گڑھوں کا دور دور تک نام نشان نہیں تھا جن پر شعراء کرام شعر لکھا کرتے تھے۔ اوپر کا ہونٹ لٹک کر تھوڑی تک آ گیا تھا اور نچلا ہونٹ غالباً ناف کی بلائیں لینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آپ کا تو برا حال ہو گیا عالی جناب، اس مرتبہ دلاور خان نے زہر افشانی کی۔ ایسا اندھیر تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ خیر، اللہ پاک ہمیشہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ بصورت تو آپ پہلے بھی کم نہیں تھے، لیکن اب تو آپ مقابلے میں حصہ لے تو یقیناً اول آئیں گے۔ ویسے ایک بار میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے جانے والے تھے، جسے اچانک درد گردہ کی شکایت ہو گئی تھی۔
दोस्त का बेटा अस्पताल में दाखिल था। दादा की समझ में नहीं आ रहा था कि आदत के लिए घर जाएं या अस्पताल। दर्द गुर्दा की शिकायत तो आप जानते ही हैं, थानेदारों से की जाए तब भी बात नहीं बनती। बस खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसकी इतनी तकरीर भी मैंने इसलिए सुन ली थी कि थाना खासी महदूद जगह होती है, लेकिन पूरी कहानी सुनने से बेहतर था किसी कोठरी में वापस चला जाऊं। दूसरी वो मरदूद इंचार्ज वो कहानी सुनकर झूम रहा था। खान सहम कर खामोश हो गया। अब तो उसका सहमना भी मुझे अदाकारी महसूस होता था। चलें जनाब, सिकंदर ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं खुद भी चल सकता ऊंधा नहीं हूँ। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। पहले इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि मैं थाने किस सिलसिले में लाया गया हूँ। कोई खास बात नहीं थी जनाब, इंचार्ज ने मुद्दबाना लहजे में कहा। हमें इतला मिली थी कि डाकुओं ने कराची जाने वाली बस को लूट कर एक लड़की को अगवा कर लिया है। इस सिलसिले में कार्रवाई होने ही वाली थी कि जंगल की तरफ शोर शराबे की इतला मिली। हम वहां पहुंचे तो वो डाकुओं की खुफिया पनाह का साबित हुई। खुदा जाने डाकुओं पर क्या उफ्तार टूटी थी। बहरहाल हमें देकर वो भाग लिए। कोई डाकू हाथ नहीं आया। आप वहाँ बेहोश पड़े हुए थे, हम आपको उठा लाए। हाँ साहब को इतला दी तो उन्होंने बताया कि इनके एक बुजुर्ग अगर फोत नहीं हुए तो कहीं खो गए हैं। इन्हें गुमान गुजरा कि कहीं आप ही वो बुजुर्ग ना हो, और इत्तेफाक से हुआ भी यही। और वो लड़की, वो कहाँ है? वो भी मिल गई थी, उसे हमने इसके घर पहुंचा दिया। मैं बहुत मायूस हुआ क्योंकि इसी की खातिर मैंने ये सोबतें उठाई थी, लेकिन मायूसी का इजहार मेरी बुजुर्गी के पसे नज़र नामुनासिब था और बुजुर्गी ही मेरी ढाल थी। मैं इसे कैसे गवा सकता था? अब तो यही जी चाह रहा था कि इन लोगों से पीछा छुड़ाकर सरपट भागूं और कराची जाकर ही रुकूं। अब चलिए भी, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? सिकंदर ने मेरा हाथ थाम कर खींचा। नाचार मैं इसके साथ चल दिया। मक्खियों का सौंपा हुआ अजाब अभी जारी था। कदम उठाना भी दुबर हो रहा था। जिस्म इस हद तक सूझ गया था कि अपना तवाज़न बरकरार रखना भी मसला बन गया था। मैं और सिकंदर आगे आगे थे और दिलावर खान और उसके चंद मुलाजिम पीछे पीछे चल रहे थे। अब पोल खुल गया आपका, सिकंदर ने धीरे से कहा। आप जिन नहीं हैं। मैं चौंक गया। वो क्यों? कोई जिन इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि शहद की मक्खियाँ उसे निढाल कर दें। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर मालूम होता है। सच सच बताएं, आप कौन है और हकीकत क्या है? हूँ, और वो वक़्त भूल गए जब मुझसे लिपटे हुए सुल्ताना सुल्ताना चीखते हुए रोए जा रहे थे, हालांकि मैं तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा था। इस वक़्त अंधे हो गए थे क्या? मैंने तंज़िया लहजे में कहा। मुमकिन है वक्ती तौर पर मेरी बिनाई ही ज़ायल हो गई हो, उसने कुछ सोचते हुए कहा। मैं खुद सोच में पड़ गया। वो बड़ा ढीठ आदमी था और हर चीज़ को शक की निगाह से देखने का कायल था। इसको मुतमईन करना बहुत ज़रूरी था। खुदा ना खास्ता वो मुझे आदमी समझ लेता तो शायद मेरा हशर रेडियो पाकिस्तान से नशर करा देता। मैंने तुम्हें बताया था कि इंसानी रूप में आने के बाद हम बहुत सारी कुव्वतों से महरूम हो जाते हैं और बहुत सी कमजोरियां हम पर हावी आ जाती हैं। मैंने नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। मुझे यकीन नहीं आता, उसने बड़ी रखाई से कहा। तो तुम्हारे यकीन ना करने से मुझ में कोई कमी आ जाएगी? मैंने बिना कर जवाब दिया। अलबत्ता एक सूरत है मुझे यकीन दिलाने की, उसने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखता रहा। खुदा जाने इसका शक्की ज़हन अब क्या गुल खिलाने वाला था। आपको आग में कूदना होगा, इसने इतने इत्मीनान से कहा जैसे मुझे खाना खाने की नवीज सुना रहा हो। क्यों कूदूंगा? क्या मैं पागल हूँ? मुझे गुस्सा आ गया। इस सिलसिले में मेरी खान साहब से भी बात हुई है। वो बोला, मैं आपको जिन समझता हूँ और दूसरे बरगजीदा हस्ती, खुद आपका कहना भी यही है कि आप जिन हैं, आग को आग जला नहीं सकते। फिर आग में कूदने में कबाहत क्या है? हाँ, सबको यकीन हो जाएगा कि आप जिन नहीं बल्कि बुजुर्ग थे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बदबख्त अभी से मेरे लिए माजी का सीगा इस्तेमाल कर रहा था और मेरे क्रियाक्रम का बंदोबस्त भी कर दिया था। मैं तेजी से सोचने लगा कि इसे किस तरह कायल करूं। वो शुरू ही से मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था। बुजुर्ग कैसे साबित करूंगा? मैंने पहला नुक्ता उठाया। वो तो मैं पहले ही साबित हो चुका हूँ, 2 आजमाइशों से कामयाब गुजरा हूँ। मैंने सीना फुला लिया। बेशक बेशक, उसने झूमते हुए कहा, लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ कि आप जिन नहीं हैं। ठीक है, आप खुद कह रहा हूँ कि मैं जिन नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं तो शर्त लगा चुका हूँ। तब भी ठीक है, मैं आग में कूद कर खुद को जिन जरूर साबित करूंगा, लेकिन साथ ही एक सबूत और दूंगा। मैं अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। वो क्या? मैं तुम्हें साथ लेकर आग में कूदूंगा और तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं होगा। इसकी सिट्टी गुम होगी। ये कैसे मुमकिन है? वो हकलाया। मुझ पर रहम कीजिए। बस मैंने फैसला कर लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर खान ये मुजाहरा देखेगा तो मैं खुद इससे बात करके इसे डबल प्रोग्राम दिखाऊंगा। अगर तुम्हारा दिल आग में कूदने को ना चाहे तो खान को समझाओ, वरना याद रखो खान मेरी तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं करेगा। खान साहब को अब कौन समझा सकता है? उसने यास अंगेज लहजे में कहा। आप ही मुझ पर रहम कीजिए, बस अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बेरुखी से कहा। इसका ये हाल था कि काटो तो लहू नहीं। मैंने दवा इस्तेमाल करने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले इस मरदूद का खून हुशक करना भी ज़रूरी था। फिर मेरा दिल डरने लगा कि दवा कहीं ऐन मौके पर दगा न दे जाए। खान की हवेली पहुंचते ही मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम से अंदर पहुंचाया गया। सिकंदर मेरा हाथ थामे में था, लेकिन अब वो बुझा बुझा नजर आ रहा था। इसकी तबीयत की शोही हवा हो गई थी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लाओ मेरे लिए। मैंने कमरे में पहुंचते ही उसे हुक्म दिया। क्या ये कौन सा वक्त है खाने का अली जनाब? क्या यहाँ खाने के लिए वक्त मुकर्रर है? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा। जी हाँ,
اس بار اس کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے کل ہی تو 6-7 روٹیاں ماں سالن کی کاپ کے اپنے شکمے بے پناہ میں اتاری تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ سخت خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ابے تو کیا کھانا ہفتے میں 1 دن کھایا جاتا ہے؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں یہی بہت ہے۔ اس نے منطق بگاری۔ کیا ہماری طرح 3 وقت کھائیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، البتہ میں ہر روز کھاتا ہوں، میں نے کہا۔ اب جلدی سے کھانا لے کر آؤ۔ وہ چلا گیا اور میں کھانے کے متعلق سوچنے لگا۔ جب سے پردیس میں دوا کا ساتھ ہوا تھا، کھانا واقعی روز کے روز ہی مل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ میں سچ مچ جن ہو گیا ہوں۔ عموماً کھانے کے اوقات عالم بے ہوشی میں گزرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سکندر کھانا لے آیا اور میں حسب سابق مربھکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سکندر اس دوران پرتشویش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، لیکن میں نے اسے پوچھا بھی نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ دھوئے واپس آیا تو وہ ٹرے اٹھائے برتن لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایک بات پوچھوں جن صاحب؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے شاہانہ انداز میں کہا۔ کھانا پیٹ میں پڑتے ہی طبیعت چنچال ہو گئی تھی۔ وہ آپ رفع حاجت کے لیے بھی جاتے ہوں گے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ابکائی روکی۔ بری طرح جی متلا گیا۔ وہ عجیب ناہنجار آدمی تھا۔ 24 گھنٹے بعد مجھے کھانا میسر آیا تھا اور اس نے یہ گفتگو شروع کر دی تھی۔ گندی باتیں مت کرو، مجھے گھناتی ہے، میں نے اسے ڈانٹا۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو فطرت ہے جناب، بتائیں نا۔ اتنا سارا کھانا کھانے کے بعد تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہی کرنے لگا۔ یہ سب کھانا تو اب تک جزوِ بدن ہو گیا ہوگا، میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جزوِ بدن؟ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں کھانا تلوا کر لایا تھا جناب، میرا دعویٰ ہے کہ اتنا وزن تو آپ کا جوتوں اور کپڑوں سمیت بھی نہیں ہوگا۔ آپ غصہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ فکر نہ کرو، تم بس میرے ساتھ آگ میں کودنے کی تیاری کرو، میں نے اسے یاد دلایا۔ اور برتن لے جاؤ جلدی سے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ جی، میں نے ہاں جی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جو ایک دفعہ کہہ دے اس پر عمل ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے تو منو لکڑی منگوا لیا، زبردست الاؤ تیار کروا رہے ہیں۔ اس پر جو گزر رہی تھی وہی جانتا تھا۔ یہ روح فرسا خبر سن کر میرا دل بیٹھ گیا، لیکن کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ جیب تھپتھپا کر رہ گیا جس میں دوائے غیاب کے کیپسول موجود تھے۔ سکندر فوراً ہی لوٹ آیا۔ چلیے جناب، اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، لیکن خود اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آگ ہو بھڑک اٹھی۔ آپ کے عقیدت مند آپ کے منتظر ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ڈھول کی آوازیں دور ہی سے سنائی دے گئی۔ بہت سارے لوگ ایک دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ بیچ میں الاؤ ہے جناب عالی، سکندر نے مجھے مطلع کیا۔ یہ تمام انتظام آپ ہی کے لیے کیا گیا ہے؟ نہیں، میرے اور تمہارے لیے، میں نے تصحیح کی۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں دلاور خان کی طرف بڑھ گیا۔ میری کوشش تھی کہ گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کروں۔ دوائے غیاب کے ہوتے ہوئے مجھے کس بات کی فکر تھی؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سکندر کو ساتھ لے کر آگ میں کودوں گا، میں نے ہان سے کہا، اور میرا ہاتھ تھامے ہونے کی وجہ سے سکندر کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا۔ یہ ظلم ہے خان، یہ زیادتی ہے۔ سکندر نے واویلا شروع کر دیا۔ بکواس مت کرو، خان نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہی ہوگا جو یہ بزرگ ہستی چاہیں گے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے مجمع کا جائزہ لیا۔ کھڑے ہوئے لوگوں کے آگے کرسیاں بھی دائرے کی صورت میں بچھی ہوئی تھیں۔ ان پر علاقے کے ذی اثر لوگ بیٹھے تھے۔ الاؤ دیکھ کر میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ پھر مجھے وہ زبردست کتا نظر آیا۔ قد کاٹھ میں وہ لگ بھگ گدھے کے برابر تھا۔ یہ ناپاک جانور یہاں کیوں ہے؟ میں نے ہان سے کہا، اسے ہٹواؤ۔ او، یہ تو جاگیردار جمعہ کا کتا ہے۔ خیر فکر نہ کریں جناب، اسے ہٹوا دیا جائے گا۔ میں نے نفرت امیز نگاہوں سے اس مجمع کو دیکھا۔ وہ سب میرے ستی ہونے کا تماشا دیکھنے آئے تھے، حالانکہ میں بیوہ نہیں تھا۔ پھر میں صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اب مجھے فوری طور پر داؤ استعمال کرنا تھا۔ میں نے ایک نظر سکندر کو دیکھا، جسے ہان کے 2 ہٹے کٹے ملازم پکڑے کھڑے تھے۔ اس کا حال اس بکرے کا سا تھا جس کی آنکھوں کے سامنے کسائی چھری تیز کرنے میں مصروف ہو۔ اب وقت عمل آ پہنچا تھا۔ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہان سے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے داؤ کے ڈونگرے برسا دیے۔ بس اسی لیے تو میں آپ کا قائل ہوا ہوں۔ بزرگی آپ کی شخصیت سے چھلکتی بلکہ برستی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ دادا مرحوم، بس اب دادا حضور کا نام لیا تو میں تمہیں لے کر آگ میں کود جاؤں گا۔ میں دھمکی دی اور وہ سہم کر رہ گیا۔ میں ابھی وضو کا بندوبست کراتا ہوں، اس نے گگیائے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں غسل خانے جا کر وضو کر لوں گا۔ یہی سب کے سامنے کر لیجئے، یہ سب لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، اس نے فرمائش کی۔ بے وقوف، کیا میں انہیں خوش کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں سب کی نگاہوں سے چھپ کر وضو کروں گا، جیسی آپ کی مرضی۔ اور ہاں، میری واپسی تک کتا یہاں سے ہٹوا دینا۔ بہت بہتر جناب، اب میں اعلان کر دوں، اس نے کہا، اور پھر مجمع کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار اب وضو فرمائیں گے، اس نے چیخ کر کہا۔ تمام لوگ یہ سن کر تالیاں بجانے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی پکنک پر آئے ہوں۔ میں حویلی کی طرف بڑھ گیا، لیکن انہوں نے مجھے تنہا نہیں جانے دیا۔ مجھے جلوس کی شکل میں غسل خانے لے جایا گیا۔ اب ہر شخص واپس چلا جائے، میں نے حکم دیا۔ پانی گرنے کی آواز بھی کسی کے کانوں میں نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر میں نے جیب سے
कैप्सूल निकालकर हलक से उतार लिया। कुछ सोचकर मैंने एहतियात एक और कैप्सूल की फजूल खर्ची कर डाली। कुछ देर बाद मैं गायब हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे औसान खता हो गए। सामने वही मरदूद कुत्ता खड़ा हुआ घुरा रहा था जिसे मैं बाहर निकालने की हदायत देकर आया था। खान ने मेरी हदायत के मुताबिक कोठी के जाय वारदात से हटा लिया था, लेकिन हवेली में भेज दिया था और अब वो मुझे देकर घुरा रहा था। मैंने तेजी से पलटकर बाल्टी उठा ली और इसी वक्त वो मुझ पर लपका। मैंने इसके मुंह पर बाल्टी दे मारी। कुत्ता घुराता हुआ पीछे हट गया। इस बार वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैंने बाल्टी उठाते हुए दौड़ लगा दी। मैं बरामदे में पहुंचा तो मुतहरक बाल्टी ने भगदड़ मचा दी। जाहिर है मैं तो इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे बाल्टी उड़ी जा रही हो। बाल्टी के पीछे बिछड़ा हुआ कुत्ता था। वहां सरासिमगी फैल गई। खान और सिकंदर भी इस तरारी तौर पर कुर्सियों के पीछे जा चुके थे। फिर सिकंदर को कुछ ख्याल आया। उसने कुर्सी के पीछे से निकलकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। रुक जाओ, डरो नहीं, ये वही बुजुर्ग है। इस वक्त वो गायब है और कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तुम लोग घबराओ नहीं, वो तो जानवरों से भी प्यार करते हैं। वो खुदा जाने क्या क्या हाँकता रहा। मरदूद को एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल ना आया कि कुत्ते को इसकी कमीनगी से बाज रखने की कोशिश करे।